بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب کی صورت یہ بنی کہ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کے آخری پہر میں اس بستی سے باہر نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا تو اللہ کا طے شدہ عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری جو کہ کسی طرح روکی نہ جا سکتی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور 83 میں فرمان ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ نجم آیت نمبر 53 سے 55 میں ارشاد ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا اور ان پر چھایا جو چھایا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو بنیادوں سے اکھیڑ دیا تھا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی۔ ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا، ساتھ ہی ان کے جانور بھی، آس پاس کے کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان پر موجود فرشتوں نے ان کی آوازوں کو سنا اور پھر ان کو الٹا کر دیا اس طرح کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ پھر ان بستیوں پر لگاتار مسلسل پتھر برسا کر اس کو ڈھک دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام درج تھا جسے ان پر گرنا تھا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر بستی سے باہر نکلے تو ان کی بیوی نے بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم۔ اس طرح کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا۔ در حقیقت وہ بھی اسی قوم کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کو دے دیا کرتی تھی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 73 سے 77 میں ارشاد ہے، پھر ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 35 سے 37 میں ارشاد ہے، تو وہاں جتنے مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر اس پر پتھر برسائے جانے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ اب نہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ہی آس پاس کی زمین کام آ سکتی ہے، کیونکہ زمین کاشت کے قابل نہیں رہی۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت اور نصیحت کا نمونہ، اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور مخالفت کرنے والوں، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی پیروی کرنے والوں اور مالک اور آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت اور تباہی سے نجات دیا کرتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ انبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔